السلام علیکم رحمۃ اللہ ان الحمد للہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل ہمارے ملک میں کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ قادیانیوں پر ایک لمبی بحث چھڑ گئی ہے اور اس کے اوپر ہونے والا رد عمل جو غازی خالد نے جو رد عمل کیا، جو ایک قادیانی کو جو ہے وہ اس نے مارا، تو اس کے مقابلے میں جو سوشل میڈیا پر بحث چھڑی ہوئی ہے، آج ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعے کو 8 بجے الحمدللہ ہم لائیو سیشن شروع کرتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، جادو جنات کے علاج پر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ تو آج میں سفر میں تھا، اسلام آباد سے آ رہا تھا، تو میں نے کہا میں کچھ چیزیں آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کر لوں۔ ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے کہ یہ ٹھیک مسئلہ ہے یا نہیں، اس نے ٹھیک کیا یا نہیں، جو اس نے اس بندے کو جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس بندے کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا تھا اس کے بارے میں جو ہے بحث چل گئی ہے، اس نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا۔ دیکھیں جی، قانوناً ادارے جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے جہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ جو ایسے مافیا جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس بات کو باقاعدہ طور پر کمپین چلا رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہوا ہے اور اس پر جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے تو یہ چیز یاد رکھے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بچے نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں لیا، اس کو نہیں لینا چاہیے تھا، یہ قانوناً شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ اگر شرع کی لحاظ سے دیکھا جائے، دین و اسلام کے لحاظ سے دیکھا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے عمل، لیکن ہم قرآن و حدیث کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ اس نے جو عمل کیا ہے، کیا اس پر اس کی سزا بنتی ہے؟ کیا اس کو اس کے بدلے میں قصاصاً جو ہے وہ مارا جائے گا؟ تو اس پر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کہے۔ ایک عورت کو کسی نے مار دیا، قتل کر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کو کس نے مارا ہے، کس نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا ہے؟ تو کوئی صحابی نہ بولے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو یہ صحابی، ایک نبی نے صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بچوں کی ماں تھی، میں نے مارا ہے اسے، یہ میری لونڈی تھی اور میرے بچوں کی 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن اس کا قانون، اس کا جرم کیا تھا، اس نے عمل کون سا کیا تھا؟ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، یہ آپ کی شان میں ایسے الفاظ کہتی تھی جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئے اور مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ، اس پر اس عورت کا جو خون ہے وہ ضائع گیا، رائگا گیا۔ اس کی وجہ اور سبب کیا تھی؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آج اگر کوئی کرتا ہے، یہ ہمارا شرعی اسلام کا، اللہ کا قانون کیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، تو اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی۔ وہ کون کرے گا؟ وہ ریاست کرے گی، وہ حکمران کرے گا۔ لیکن آج اس نوبت تک پہنچایا کس نے؟ یہاں تک جو ہے یہ اس نے 6 سال پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت اس کا سر قلم کر دیا جاتا، ریاست نے اس وقت اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ پھر کچھ مفتیان، کچھ علماء نے جو ہے اس پر اس کو ترغیب دلائی، اس کو جو ہے سمجھایا، تو اس نے رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، کلمہ پڑھ لیا دوبارہ۔ پھر اس کو 2 سال پہلے، 3 سال پہلے پھر دوبارہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے الفاظ کہنے شروع۔ اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے جواب میں جب حکومت نے، جب ریاست نے اس پر جو ہے کیس ہو گیا، لیکن اس پر اس کو سزا نہیں دی گئی۔ ہمارا قانون جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ملک بنا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان میں گستاخی کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں توہین عدالت ہو جائے، ان بندے کو پکڑ لیا جاتا ہے، یہاں پر توہین کسی بڑے کی کر دی جائے، افسر کی کر دی جائے، گرفتاریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 2 سال ہو گئے، تاریخیں ملتی رہیں، باتیں بنتی نہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور آج یہ جو ہے کچھ لوگ ہمیں سمجھانے چل پڑے کہ دیکھیں جی اس نے قانون ہاتھ میں لیا۔ قانون آپ نے فیصلہ ہی کب کیا؟ 2 سال ہو گئے قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے، اور آج آپ ہمیں سمجھانے آگے۔ یہ لبرل لوگ یہ کہتے جی ایسے نہیں ایسے، تم کیا جانو محبت رسول کیا ہے، تم کیا جانو ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر لشکر روانہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے ایسے بندے کا سر قلم کر دیا جائے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، ہر چیز برداشت ہے، ہمیں ہر چیز پر کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ پھر جب گورنمنٹ اس پر ایکشن نہیں لے گی، تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ 2 سال ہو گئے ہیں تاریخیں بھگتتے ہوئے، 2 سال ہو گئے اس فیصلے کا انتظار کرتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ملے، کوئی ایسا ملے جو اس کا حل کرے، اس مسئلے کا حل نکالے۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ کوئی NGOs آئے اور اس بندے کو اٹھا کر باہر لے جائے۔ اس نے باقاعدہ طور پر ویڈیو میں جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا، کبھی وہ کیا اعلان کرتا ہے، یہاں پر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک ایسے معاملات نہیں ان کو بہتر کیا جائے گا تو یہ معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، آپ کے کچھ سوالات آ رہے ہیں۔ اصل میں آج سفر میں تھا، اسلام آباد سے واپس آ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ کچھ آپ سے، ایک تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن جو ہے وہ لائیو سیشن کرتے ہیں اور بہت سارے دوستوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ دوستوں سے ایک تو یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے اس کو شیئر کر لیں، اور دوسرا جو ہے اس حوالے سے جو تنقید کی جاتی ہے کہ یہ علماء پر اس کی آڑ میں تنقید، اور نیک لوگوں پر اور دینداروں پر، اور سب سے بڑھ کر قادیانیوں کی حمایت، یقین کریں واللہ قادیانیوں کی حمایت کرنے والا، یاد رکھیں جن سے یہ محبت کرتے ہیں کل کو ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ وفا کا پتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وفا کا پتہ آپ کو چلے گا، اور یہ کس دن چلے گا؟ یہ اس دن چلے گا جب روز محشر ہوگا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے کی ہوئی محبت، آپ کی محبت، ایک پوسٹ شیئر کرنا بھی محبت میں آتا ہے، آقا کے نام پر تڑپ جانا یہ بھی محبت میں آتا ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کام جو ہے یہ ہم اب قادیانیوں کو مارنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے اسلام نے ہمیشہ سے اقلیتوں کو حقوق رکھے ہیں، اسلام نے ہمیشہ سے اقلیتوں کو اہمیت دی ہے۔ وہ کیا اہمیت دی ہے؟ وہ ٹیکس دیں، وہ جزیہ دیں، وہ ہمارے علاقے میں رہیں، ان کی عزتیں محفوظ، ان کا مال محفوظ، ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور ہم باتیں بناتے سنتے رہ جائیں، اور ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے رہ جائیں کہ کاش کوئی آئے باہر سے NGO اور اس بندے کو لے جائے۔ یاد رکھیے ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ختم نبوت کے معاملے میں اگر کوئی اس طرح کا عمل کرے گا، یاد رکھے ریاست اس کو سزا دے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ جو شریعت نے بیان کی ہے، اس کو سزائے موت دی جائے۔ اگر قانون اس کو سزا نہیں دیتا اور 2-2 3-3 سال اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ جو دل چاہے کرتا پھرے، جو دل چاہے بکتا پھرے، پھر یاد رکھے پھر اس طرح کے غازی خالد اور بھی پیدا ہوں گے۔ اس مسئلے کو طریقے کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوگا،
اس مسئلے کو بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ فتنہ نہ بڑھے، اس کا بہترین حل ہے جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی ایک لفظ بولے اس کی زبان کھینچ لی جائے، اس کو سزا دے دی جائے، تاکہ جو بھی معاملہ ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس طرح کا مسئلہ نہ بنے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جادو جنات کا کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے یہ آج کا کل کا دن جو ہے، یہ عید کے دن ہے، یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ان دنوں میں آپ جو ہے وہ بہتر عمل کریں تکبیرات کا، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ تکبیرات سے ہے، اللہ کی توحید سے ہے، اللہ کے دین سے ہے۔ جس کلمے میں اللہ کا ذکر کیا جائے اس سے اس کو بہت تکلیف ہے۔ جادو ہے، جن ہے، یہ ہوتا ہی شیطان کی طرف سے ہے، شیطانی عمل سے ہوتا ہے، شیطان کی طاقت سے ہوتا ہے، جنوں کی طاقت سے ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے ان دنوں میں؟ آپ چاہتے ہیں اپنا علاج کرنا، آپ چاہتے ہیں جادو جنات کے معاملات کو ختم کرنا، تو تکبیرات کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات جو ہے جتنی زیادہ آپ پڑھیں گے، یاد رکھیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ آپ کو فائدہ ملے گا، آپ کی روحانی طاقت بڑھ جائے گی۔ واللہ یہ کلمات جتنا آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر فائدہ دیں گے، شاید کوئی اور چیز اتنا فائدہ نہ دے۔ تو اس لیے ان کلمات کو زور لگا دیں ان دنوں میں پڑھنے کے لیے، کوئی لمحہ خالی نہ جائے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں، یہ دن تکبیرات پڑھنے سے، اپنے اعمال کو بلند کرنے سے، اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دن ہے۔ تو ان دنوں میں ان دنوں کو ضائع نہ کریں، یہ وقت جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ ان دنوں میں آپ تکبیرات کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ جادو کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، جنات کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ کیسے ختم ہوں گے؟ کیونکہ تکبیرات ایسا عمل ہے جس سے کرنے سے اللہ دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے، اللہ پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے، اللہ جو بھی معاملات ہیں وہ حل بھی کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی جب حمد و ثنا کی جاتی ہے، جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر یاد رکھے یہ تعریف شیطان نہیں سن سکتا، شیطان کو بہت تکلیف دیتی ہے اللہ کی تعریف۔ اللہ کی تعریف کیجئے ان دنوں میں جب آپ اللہ کی تعریف کر کے دعا کریں گے، یاد رکھے جو تکبیرات پڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان دنوں میں آپ جب جادو جنات سے حفاظت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دیں گے۔ یہ بہت آسان حل ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ کو کوئی کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں پتہ چل رہا، کوئی آپ کو رستہ نہیں نظر آ رہا، تو آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یاد رکھے گھر سے جنات کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے معاملات سے جادو ختم ہو جائے گا، آپ کے جو بھی معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو جنات کے معاملات کو ختم کر دیں گے۔ بہت ہی آسان حل ہے، تکبیرات کو اپنا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سوال و جواب جو ہیں وہ اگلے جمعے نشست ہوگی۔ آج میں سفر میں ہوں، اس وجہ سے جو ہے زیادہ سوالات آپ کے جوابات نہیں دے سکا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔